دجال کون ہے؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ ہے؟ دجال کا ذکر قرآن کریم میں کس جگہ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عظیم فتنہ دجال کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فتنہ دجال کیا ہے، یہ کب اور کیسے شروع ہوگا، اور دجال کون ہے، اور دجال کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، لہٰذا اس کو آخر تک دیکھیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبت ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے؟ امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا، بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ اور اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ معزز ناظرین، دجال لفظ جو کہ دجل سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ، فریب اور حق و باطل کا آپس میں غلط ملت کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا، اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا، قد پستہ ہوگا، اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخیں۔ سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی یعنی کوسین کی طرح ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، آنکھوں کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، آنکھ سبز اور کنجے کی طرح چمکدار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گا، آنکھوں پر سخت ناختہ ہوگا، دہنی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوئے ہی ہوں گے کہ اس دجال کا ظہور ہو جائے گا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے، اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں، انہی میں سے ایک دجال کا بھی ذکر ہے۔ آپ جب چھوٹے ہوں گے تو بچپن ہی سے اپنی ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھا دیا ہوگا۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی، لیکن اب شاید صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج کی ماؤں کو اہم ذمہ داری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ نیز یہ کہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے، لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے، تاکہ ان کے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن ہی سے آگاہی حاصل ہو۔ معزز ناظرین، دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں بیان شدہ پیش گوئیاں بیان کی جائیں، تاکہ اس وقت جو امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں یعنی یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب ایزا خیل میں لکھا ہے، اے سیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا میں جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ٹام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے، اور آرمیگیڈن کے سلسلے میں پیش گوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں، کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں؟ یقین کیجئے یہ پیش گوئیاں یقینی طور پر اس زمانے کو بیان کر رہی ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جم پیکر سے 1981 میں بات کرتے ہوئے کہا، ذرا سوچئے، کم از کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے۔ سلطنت روما کی تجدید و نو کے بعد مغربی یورپ پھر مسیح دجال ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میگڈون یا آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ 2 گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ آرمیگڈون لفظ میگوڈو سے نکلا ہے۔ یہ جگہ تل ابیب سے 55 میل شمال میں ہے اور بحیرہ تبریا اور بحر متوسط کے درمیان واقع ہے۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کو تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے دور کی آمد کی نشانی ہے، جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرے کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ فورسنگ گوڈز ہینڈ کی مصنفہ کرس ہال کہتی ہیں، ہمارے گائیڈ نے ٹومب اسٹون اور مسجد اقصی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل وہاں بنائیں گے۔ اس کی تعمیر کا منصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے، اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ ہیکل کے لیے نادر اشیاء کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ہمارا گائیڈ کہتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات مسیح دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر مداخلت کریں۔ 1998 کے آخر میں اسرائیلی خبرنامہ کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبرنامے میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر
کا نہایت مناسب وقت آ گیا ہے۔ خبرنامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے، کیونکہ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ فورسنگ گوڈز ہینڈ میں لکھا ہے، میں نے یہودی کے گھر اسرائیل میں قیام کیا۔ ایک دن شام کو دوران گفتگو میں نے کہا کہ تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا، ٹھیک، بالکل یہی بات ہے، ایسی جنگ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے، پھر تمام عربوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے، اور تب ہم اپنی عبادت گاہ کو از سر نو تعمیر کریں گے۔ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس طرح مشرق کے بادشاہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پار کر کے اسرائیل کو پہنچ جائیں۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری آف وار، وکٹری وداؤٹ وار میں لکھا ہے، 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے اور یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی، اور پھر امور مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیح کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظام کو مکمل کرنے کی تھی۔ اس کے بعد نظام مملکت دجال چلا رہا ہے۔ لاکھوں بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ ان کی زندگی میں ہی شروع ہوگا، اور اگرچہ ان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں۔ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کر دیے جائیں گے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، دجال کے واقعے میں یہ ساری احادیث جن کو امام مسلم وغیرہ سے ذکر کیا گیا ہے، دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ دجال ایک شخص ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس فتنے کا تذکرہ ہے۔ بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ایسے شخص کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کو فائدہ نہ دے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، لہذا اس آیت میں دجال کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مذکورہ آیت قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں ہے، اللہ کا یہ قول تاکہ ان کو سخت عذاب سے ڈرائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ باس کو شدت کے ساتھ اور اپنی جانب سے قرار دیا ہے، لہذا اس کے رب ہونے کا دعویٰ کرنے اور اس کے فتنے اور قوت کی وجہ سے کہنا مناسب ہے۔ اس آیت سے مراد دجال ہو۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے جن کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین میں اپنی 1/3 پیداوار روک لے گا۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی، لہذا گھر والے اور باہر والے مویشی سب مر جائیں گے۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ آسمان بارش روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار روک لے گی۔ مسند اسحاق بن راہویہ کی روایت ہے، تم آسمان کو بارش برساتا ہوا دیکھو گے حالانکہ وہ بارش نہیں برسا رہا ہوگا، اور تم زمین کو پیداوار اگاتا دیکھو گے حالانکہ وہ پیداوار نہیں اگا رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بھی برسے گی اور زمین پیداوار بھی اگائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اور لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ جدید دور میں اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیاں یہودی دماغوں نے بنائی ہیں، اس کے اثرات اب ہمارے ملک تک پہنچ چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
خروج دجال سے پہلے چند سال دھوکے والے ہوں گے۔ ان میں سچا آدمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا آدمی سچ بولے گا۔ خائن امین ہو جائے گا، امین خائن، اور گھر میں رکھے ہوئے جوتے کا تسمہ لوگوں سے بات کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ اجلاس کے فتنے کا ذکر فرمایا۔ کسی کہنے والے نے غرض کیا، فتنہ اجلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھگدڑ اور جنگ ہے، اس کے بعد صراع ہوگا جس کا فساد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، اور میرے دوست تو صرف متقی ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سید کون ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کر لیں گے جو پسلی پر گوشت کی طرح ہوگا۔ پھر کالا فتنہ ہوگا جو کسی کو تھپڑ مارے بغیر نہ رہے گا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور پھیلے گا، اور اس میں آدمی صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا۔ لوگ دو خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان جس میں نفاق نہیں، اور دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے خروج کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبیدہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ یہ روایت کافی طویل ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے، 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اور اہل مغرب سنیں گے۔ اے عبداللہ، جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے والوں اہل و عیال کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اگر وہ گھر والے یہ سب چھوڑ کر نہ جا سکیں؟ فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، وہ خوف، فتنہ، فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے عبداللہ، کیا اس فتنہ و فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ اور فساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ 2 خیموں جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل آئے۔